الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثناء، آقا نامدار تاجدار انبیاء، امام الکبریاء، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین،
تاجدار مدینہ، سرور سینہ، ہادی کل، مولا کل، دنائے سبل، ختم الرسل، آئینہ جمال کبریا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند قدوس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید اپنی لا ریب کتاب، آخری کتاب میں اعلان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کی یادیں منانا، یہ رب کی خوشنودی اور رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مرتبہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا اور ان کی یاد منانے کا رب نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کہیں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم، فرمایا کتاب میں مریم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کہیں رب نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، فرمایا کتاب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو۔ کہیں رب نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، فرمایا کتاب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو۔ کہیں رب نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، فرمایا کتاب میں سیدنا ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ رب کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یاد کرو، ان کا ذکر خیر فرماؤ۔ تو اسی لیے ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی یادیں مناتے ہیں۔ یہ سارے معاملے قرآن کے حکم کے مطابق ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا ذکر خیر کرو، آپ کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو یاد کرو۔ میرے دوستو، کون؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ کا زمانہ نمرود کا زمانہ ہے، جب نمرود کی بادشاہی تھی، اللہ جل شانہ نے اس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں،
یاد رکھو اس ساری کائنات کا مالک، خالق، بادشاہ، احکم الحاکمین وہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ جل شانہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک میں، اس زمین میں کسی ملک کی اس کو بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک، فرمایا اللہ ہی سارے ملکوں کا بادشاہ ہے، وہی مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، توتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے کسی ملک کی بادشاہی عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن شاء، فرمایا جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کسی ملک کی بادشاہی عطا فرمائے، پھر وہ شاہی تاج پہن کر اللہ کا شکر ادا کریں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا کو بلند فرمائیں۔ اور سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اللہ کسی ملک کی بادشاہی بھی عطا فرمائے اور پھر وہ غرور کرے، تکبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود خدائی کا دعویٰ کر دے۔ اللہ اکبر۔ ان بدبختوں میں سے ایک نمرود بھی تھا جس کو اللہ نے مشرق سے مغرب تک کی بادشاہی عطا فرمائی تھی، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رب کا شکر ادا کرتا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا، لیکن اس بدبخت نے جب پوری روئے زمین پر اپنی حکومت دیکھی، اپنا غلبہ دیکھا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے دعویٰ کر دیا، اعلان کر دیا کہ میں بھی تمہارا خدا ہوں، مجھے بھی سجدہ کرو۔ لہذا مخلوق خدا، یہ دنیا والے جس طرح بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اس طرح نمرود کو بھی سجدہ کرنے لگے۔ ایک دن نمرود نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی چاند سورج کی روشنی پر غالب آ گئی ہے۔ نمرود نے جب یہ خواب دیکھا کہ آسمانوں پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کے سامنے چاند سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی ہے، اللہ اکبر، نمرود اس خواب کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جب صبح اپنے دربار میں بیٹھا، اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو، جادوگروں کو، سب کو بلایا اور اپنے نجومیوں سے کہنے لگا کہ مجھے یہ رات خواب آئی ہے، مجھے جلدی کرو اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو نمرود کے نجومیوں، کہنوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال تیرے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا اور اسی کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی اور اسی کے ہاتھوں سے تیری یہ حکومت زوال پذیر ہوگی۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی تو بادشاہ نے شاہی حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر
دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کام کے لیے ایک محکمہ بنا دیا، ایک محکمہ بنا کر اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو سارے شہر میں اس بات کی خبر لیتے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لاکھوں کے حساب سے بادشاہ نے بچوں کو قتل کروایا۔ بادشاہ کا ذہن یہی تھا، خیال یہی تھا کہ اس طرح وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، لہذا بادشاہ بھی بچ جائے گا، میری حکومت بھی بچ جائے گی۔ لیکن اس کو معلوم نہیں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، فرمایا جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بادشاہ کو یہ معلوم نہیں تھا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ پہاڑ کے اس غار میں تشریف لے گی جو آپ کے والد نے اسی مقصد کے لیے تیار کی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس غار میں ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ اکبر، ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ میرے دوستو، بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اس سے محبت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، لیکن جس بچے کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو اس بچے کی عظمت و شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جب بادشاہ کا ارادہ دیکھتی ہے، جب بادشاہ کا اعلان دیکھتی ہے کہ وقت کے بادشاہ نمرود نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، جب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو آپ دل میں کہتی ہیں نہ جانے کب کوئی میرے بچے کو دیکھ لے اور بادشاہ کو خبر دے دے، بادشاہ کو اطلاع کر دے، پھر میرے لخت جگر کو، میرے بچے کو میرے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بات سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہے، لیکن آپ بڑے صبر کا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو غار میں لٹاتی ہے اور بڑی خاموشی سے واپس گھر آ جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب چند دنوں کے بعد پھر جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ بالکل صحیح سلامت ہے اور اپنے انگوٹھے مبارک کو چوس رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بڑی رازداری سے اس غار میں جاتی اور بچے کی دیکھ بھال کر واپس آ جاتی۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اللہ نے ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ المختصر، جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، پوری قوم بتوں کو سجدہ کر رہی ہے۔ غضب کی بات یہ ہے کہ آپ کا چچا آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت گر اور بت پروش بھی تھا۔ فرمایا بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بتوں کو بناتا بھی تھا اور بتوں کو فروخت بھی کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا۔ یاد رکھو، حکم بھی یہی ہے کہ تبلیغ کرو تو سب سے پہلے
اپنے گھر سے شروع کرو. اول خدیش بعد درویش. فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر باہر تبلیغ کرو. اللہ جل شانہ نے قرآن میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. کہیں رب نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم عطا فرماؤ. تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر والے بیوی بچے آس پاس والے بے نمازی ہوں اور آپ نماز کی تبلیغ کے لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں. نہیں, پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تبلیغ کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا آزر سے کہا اے میرے چچا کیا تو ان بتوں کو خدا کہتا ہے؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین. بے شک میں تجھے اور تیری ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. کہیں اللہ جل شانہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا چچا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ فرمایا جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی تجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا. اپنے چچا کو سمجھایا, قوم والوں کو سمجھایا کہ یہ پتھر کی بے جان مورتیاں, یہ گونگی اور بہری پتھر کی مورتیاں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نفع دے سکتی ہے. فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا انہیں بتوں سے دور فرماتے, دور کرنے کی کوشش کرتے, وہ اتنا ہی زیادہ بتوں کے قریب ہوتے. کیوں؟ ان کے دل و دماغ میں یہ بات رس بس چکی تھی کہ اگر ہم نے اپنے خداؤں کی ان بتوں کی نافرمانی کی تو یہ ہمارے خدا ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے. ان کا اس طرح کا یقین ہو چکا تھا, اس طرح کا ایمان ہو چکا تھا کہ اگر ہم نے اپنے خداؤں کی نافرمانی کی, ان بتوں کی نافرمانی کی, یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان سے یہ فرما دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے تبلیغ کا ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے یہ پتھر کی بے جان مورتیاں خدا نہیں ہو سکتی, یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. فرماتے ہیں کہ حسن اتفاق سے قوم کا سالانہ میلہ آ گیا.
ساری قوم میلہ منانے کے لیے، اپنی عید منانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئی، اور جاتی مرتبہ اپنے بتوں کے، اپنے خداؤں کے سامنے طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل رکھ کر شہر سے باہر میلہ منانے عید میں مشغول ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، شہر میں کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے، آپ نے اس کلہاڑے سے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزے ریزہ کر دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی گردن جدا کر دی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے الا کبیر اللہم، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا فرمایا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کاندھے پر کلہاڑے کو رکھ دیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی اپنے خداؤں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ عید کی خوشیاں عطا فرمائی، جب بت خانے میں آئی تو کیا دیکھا کہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، قوم کو اپنے خداؤں پر ترس آنے لگا۔ وہ کیسے خدا تھے کہ قوم ان پر ترس کھا رہی ہے کہ ہمارے خدا کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ نے سارا ذکر قرآن میں فرمایا کہ قوم کہنے لگی کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس قوم میں سے کسی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قوم کہنے لگی، اپنے سرداروں سے کہنے لگی کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب قوم کے سرداروں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تو قوم کے سردار کہنے لگے، اللہ نے سارا ذکر قرآن میں فرمایا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے، ان کو سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا، قوم کے سرداروں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج ساری قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر کی بے جان مورتیاں یہ نفع دے سکتی ہے نہ کوئی نقصان دے سکتی ہے۔ فرمایا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ مورتیاں، وہ پتھر کی بے جان مورتیاں تمہارا کیا فائدہ کریں گی؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی وہ تمہیں کیا بچائیں گی؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال کبیرہم، فرمایا اے دنیا والو، اے
فرمایا مجھ سے پوچھنے کی بجائے قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا جو سب سے تمہارا بڑا بت ہے، جو سب سے بڑا خدا ہے، جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہی خدا کرتا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، فرمایا مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے بڑے خدا سے پوچھ لو کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم سرداروں سے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لو جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ساری قوم اور قوم کے سرداروں نے سروں کو جھکا لیا کہ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم کیا جواب دیں، ہم تو ان کو خدا مانتے تھے، ان کو سب کچھ مانتے تھے، یہی کہتے تھے جو کچھ ہوتا ہے انہی کے حکم سے ہوتا ہے، یہی ہمارے معبود ہے، یہی ہمارے خدا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکے، رب نے پھر قرآن میں فرمایا، پھر کیا کہنے لگے، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام تمہیں خوب معلوم ہے، تمہیں پتا ہے، تمہیں علم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہم کس سے پوچھیں، آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے قوم کو یہ کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، خود اقرار کر لیا یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، جب خود اقرار کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اف ہے تم پر، ہلاکت ہے تم پر، فرمایا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے، فرمایا جو بولتے نہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو بھی لاجواب کر دیا اور پوری قوم اور قوم کے سرداروں کو بھی لاجواب کر دیا۔ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اپنے بتوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے۔ المختصر، چلتے چلتے یہ بات وقت کے حاکم نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود نے جب یہ خیال کیا کہ یہ نوجوان یہ نہ ہو کہ ایک دن ساری قوم کو مجھ سے بھی دور کر دے، اس نے شاہی حکم جاری کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ فوجیں آئیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا، جو بھی جاتا پہلے نمرود کو سجدہ کرتا تھا، پھر نمرود بادشاہ سے گفتگو کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس قانون کا کوئی لحاظ نہ رکھا، جاتے سیدھا بادشاہ سے گفتگو کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گفتگو فرمائی تو نمرود کہنے لگا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ فرمایا تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، پھر تو خدا کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود کہنے لگا تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، رب نے قرآن میں ذکر فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔
نمرود کہنے لگا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو زندگی موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بدبخت زندگی موت یہ نہیں، زندگی یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا کرنا، جب نام و نشان نہیں تھا پیدا کرنا، اور موت یہ ہے کہ اس کی روح کو نکالنا، نہ کہ اس کو قتل کر دینا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت تو زندگی موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے فوراً دوسری دلیل پیش کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دی کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فرمایا اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دوسری دلیل دی میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تفسیروں میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جلدی جاؤ میرے خلیل سے کہو اگر یہی بات نمرود کہہ دے کہ مشرق سے سورج کو میں نکالتا ہوں، اگر تیرا خدا سچا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ میرے خلیل کو فرماؤ کہ پریشان نہیں ہونا، آج ہم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دیں گے۔ لیکن اس میں ہمت و جرت نہ ہوئی یہ بات کہنے کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب اس نے یہ سنا تو کافر کے ہوش اٹھ گئے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دوں، کیونکہ مغرب سے تو وہ سورج نکال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مختصر کرتا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے، اپنی قوم کو بھی لاجواب کیا، سرداروں کو بھی لاجواب کر دیا، وقت کے بادشاہ نمرود کو بھی آپ نے لاجواب کر دیا، بس بے بس ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ فرمایا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کرو، اپنے خداؤں کا بدلہ لو اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر 30 گز لمبی 20 گز چوڑی وہ چیخا بنائی گئی، دیوار بنائی گئی، اس میں اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک لکڑی ڈالتا، جب آسمانوں سے بات کرنے لگی، جب آگ لگائی گئی وہ آسمانوں کو چھونے لگی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بند کوٹھری سے جس میں قید کیا گیا تھا باہر نکالا گیا، زمین و آسمان کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ تجھے ایک کہنے والا آج آگ میں جا رہا ہے، پانیوں کے فرشتے آئے، ہوا کے فرشتے آئے، اتنا پانی لے آئے، اتنی ہوا لے آگ اڑ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی سے کہا میرا وہ مقام ہے جہاں پہ نہ کوئی نبی جا سکتا ہے نہ کوئی رسول جاتا ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو جلدی کرو آگ قریب آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا خدا جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فوراً آگ کو حکم فرمایا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ
پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ آگ تیرا قانون ہے جلانا، آج تو قانون کو تبدیل کر لے۔ قلنا یا نار کونی، اللہ کا حکم آگ کو آیا، اے آگ ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو جائے۔ وسلامن، فرمایا سلامتی والی بن جا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں میں جکڑا تھا وہ رسیاں تو جل گئی، لیکن آگ آپ کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کہ آپ آگ سے بالکل صحیح سلامت، ساری قوم خوش ہوگی کہ ہمارے بتوں کو بلا بلا کہنے والا، برا بلا کہنے والا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ قوم آپ کو مان جاتی، آپ کے خدا کو مان جاتی۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، فرمایا قوم اور وقت کا بادشاہ نمرود آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو کہنے لگے کہ ایک علاقہ تک ہم سے دور ہو جاؤ، ہم سے ہجرت کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج تھی، آپ کا یہ عشق تھا کہ آپ نے خدا کے لیے آگ میں جانا قبول فرما لیا۔ آج بھی غلامان مصطفیٰ اگر مضبوط ہو جائے، اگر اس کا ایمان مکمل ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت اور فرما بردار ہو، خدا کی قسم یہ صدیوں بعد آج بھی آگ اس کے لیے گلزار بن سکتی ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے گلزار گلستان پیدا۔ میرے دوست بزرگوں، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر سچے سچے غلام بن جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر کیا مقام دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ نے مصلی بنا دیا، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو، رازدار کو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کے یار بنے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، حج کا موسم شروع ہے، انشاءاللہ آپ کی سیرت طیبہ کا پیدائش سے لے کر جوانی تک، آپ کے سلسلہ تبلیغ تک سارا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا، کیونکہ حج کے سارے ارکان، خانہ کعبہ کی تعمیر، مقام ابراہیم، زمزم کا کنواں، صفا مروہ کی پہاڑیاں، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ ساری باتیں، یہ سارے حکم ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ فرماتے ہیں، یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر فرمایا۔ حج کا موسم ہے، انشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک کو حج کی فضیلت، حج کا بیان کیا جائے گا، حج کا ذکر کیا جائے گا کہ حج کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا مقام کیا ہے، قربانی کی برکتیں کیا ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب نے جو آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر سنا، اللہ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی سنتے، بچے پیچھے چلے جاؤ۔